مصحف پڑھنے سے پہلے ایک دعا کروں گا، آمین ضرور کہنا۔ اے رب العالمین، تجھے ماہ سیام کی عزت کا واسطہ، تجھے لیلۃ القدر کا واسطہ، عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے۔ جس نے آمین کہا محمد کی بیٹی راضی ہو۔ بادشاہ حسین تیری جوانی کو سلامت رکھے۔ بزرگوں بابا حسین بادشاہ ہمیشہ کے لیے سرکار اپنے سائے میں رکھیں۔ جو ہاتھ اٹھ گئے، جنہوں نے آمین کہہ دیا، جنہوں نے چیخ مار دی، کسی بیٹی کا 100 سال کا باپ بھی عید والے دنوں میں مر جائے نا، وہ بچی پوری زندگی عید نہیں مناتی، ہر سال عید پہ کہتی ہے کیسے مناؤں، اسی عید کے قریب میرا بابا مر گیا تھا۔ اور سر پہ قرآن رکھ کے بتا کیسے زینب عید مناتی۔ زینب کو عید والے دن باپ کا دسواں آ گیا، دروازے پہ کھڑی ہو گئی، رو رو کے کہتی بابا تیرے کوفے میں مجھے پرسا دینے کوئی نہیں ہے۔ چودہ سال گزر گئے میرے اس قوم کی نوکری کرتے کرتے۔ یہ میرے بدے ہاتھ، جتنے مجمع میں بیٹھے ہو میں تم سب سے حقیر، سب سے چھوٹا، سب سے کمتر ہوں۔ اپنے ذاتی کام کے لیے ہاتھ باندھوں، میرے لیے موت۔ یہ منبر پہ ہاتھ باندھ رہا ہوں حسین کا ذکر ہو کے۔ کوئی اپنی بہن سے ناراض ہو، تمہیں علی کے جنازے کا واسطہ آج ہی اپنی بہن سے سلو کر لینا۔ بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، ہر لمحے انتظار کر رہی ہوتی ہے کب میرا بھائی مجھے منانے کے لیے آئے گا۔ ان بیٹیوں کو پیکے گھروں سے بڑی آس ہوتی ہے، انہیں عید بھی پیکے گھر والے دے کے جاتے ہیں، انہیں کفن بھی پیکے گھر والے دے کے جاتے ہیں۔ تو ہائے کہے یا نہ کہے قسمت دیکھ زینب کی، عید والے دن زینب یتیم ہو گئی، اور جب زینب کو کفن کی ضرورت تھی پھر شام کی پہاڑی میں سجاد رویا، رو کے کہتا اماں مجھے معاف کر دینا، میرے پاس کفن ہوتا میں سکینہ کرتے میں نہ دفناتا۔ زینب کی لاش سے آواز آئی نہ کفن ڈھونڈ، اور میں بے کفن کی بہن، نہ عید پہ کے گھر سے نہ کفن پہ کے گھر سے۔ غریب بھائی ہو، بہن کو عید دینے جائے نا جی، وہ اپنی استطاعت کے مطابق عید دیتا، بہن کو پتا ہوتا ہے بھائی غریب۔ ایک بار غازی سے کہے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں مجھے چل کے دکھائے۔ پردیس بھی یتیمی بھی۔ سیدزادہ آئے تو رستہ ضرور دے دیجئے گا اگر آئیں، یا مجھے اشارہ کیجئے گا میں مصحف چھوڑ۔ پردیس بھی یتیمی بھی۔ آئی تو بابے کی شاہی دیکھنے تھی۔ مصحف کو میں نے بالکل شہادت پہ قریب سے بھی نہیں گزرنا، صرف بی بی کے درد پڑھنے ہیں، عالیہ کے بین پڑھنے ہیں۔ کتنا روئی ہے علی کی بیٹی پردیس۔ مولا علی جو مدینے سے اپنا تخت کوفے لے کے آئے تھے نا، اس میں بہت سی وجوہات علماء نے لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ کوفہ چھاؤنی تھا، فوجوں کا مرکز تھا۔ علی چاہتے تھے کہ کوفہ کو کنٹرول رکھیں تاکہ پورا اسلام کنٹرول میں رہے۔ دوسری وجہ جو دل تڑپانے والی ہے، جب مولا علی نے کہا نا حسن میں تخت کوفے لے کے جا رہا ہوں، مولا حسن نے ہاتھ جوڑے، فرمایا بابا جو آپ کا فیصلہ وہ ہم پہ واجب۔ بابا یہاں نانے کی قبر ہے، یہاں ماں کی قبر ہے، بابا مدینہ ٹھیک نہیں۔ علی رو کے فرماتے اس دربار میں جا کے بیٹھوں جہاں زہرا کھڑی رہی ہے۔
وہ بیٹھا ماتم کرنے کے لیے. مجھے ابھی بھی مدینے میں تیری ماں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. میں آج بھی دروازے پہ جاتا ہوں, مجھے زہرا کا جلتا ہوا ہاتھ نظر آتا ہے. نہ حسن مجھے جانے دے کوفے. علی کوفے چلے گئے. میرے مالک نے کوفے میں جا کے حکومت سنبھالی, نظام حکومت کو بہتر کیا. میرے مولا علی نے خط لکھا اپنے بیٹے حسن کے نام. یہ خط کی پہلی تحریر سننا, پہلی سطر سننا, مصلے پہ رو گئے. مولا علی نے فرمایا حسن نظام حکومت بہتر ہو گیا, مجھے بتا میری بیٹیاں چپ ہوئیں کہ نہیں. میری زینب چپ ہو گئی ہے. حسن نے واپسی جواب لکھا, بابا دروازہ دیکھتی ہے تو روتی ہے, ماں کا مصلہ دیکھتی ہے تو روتی ہے, اماں کی چکی دیکھتی ہے تو روتی ہے. زینب کی آنکھوں کے آنسو بند نہیں ہوئے. علی کی آوازیں پھر ایسے کر بہنیں لے کے کوفے آ جا, یہاں آ کے بابے کی شاہی دیکھیں گی, شاید زینب کی آنکھوں کے آنسو بند ہو جائیں. لیکن حسن جب زینب کا سفر کرنے کا مقصد ہو, پھر ایک کام کرنا, نبی کی اونٹنی قصوہ کو گھر لے کے جانا, 3 دن تک اسے اپنے صحن میں بٹھانا, میری بیٹی کو ناکہ پہ سوار ہونے کا طریقہ سکھانا. میری زینب نے آج تک کبھی کسی جانور کے پشت پہ سواری نہیں کی. میری زینب کو اونٹ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا. میری زینب کو اونٹ میں بیٹھ کے سفر کرنے کی عادت نہیں. میری زینب کو ناکہ پہ بٹھانا سکھا. اب اگر میں یہاں ایک سطر پڑھوں تو سید مجھے معاف کر دیں. وہاں سواری ہے اونٹ, جس پہ بیٹھے ہوئے اونٹ پہ سوار ہوا جاتا ہے, پہلی بات. دوسری, اونٹ جب اٹھتا ہے تو یہ اگلے گھٹنوں پہ اٹھتا ہے, مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے اونٹ پہ بیٹھ کے اونٹ کو کھڑا کرنا. اب اگر سمجھ گئے ہو, تصویر آ گئی. ایک ایسی مستور بیٹھی ہو جس کے ہاتھ بھی بدے ہو, نہیں کر سکا وہ بندہ ماتم. وہ شیعہ گھر کا بچہ ہے ہی نہیں جسے میں نے پورا نقشہ سمجھایا ہے. میں کوشش کر رہا تھا مجھے سطر نہ کہنی پڑے, میں غلط پڑھوں, میں زینب کا مجرم بنوں. جب کربلا سے علی کی بیٹیوں کو سوار کروایا, 7 بار زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. رو رو کے کہتی غازی مجھے اونٹ میں بیٹھنے کا طریقہ سکھا, اور میرے ہاتھ بدے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. غازی تم مرد ہو کے بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے گرا, میں مستور ہو کے بدے بازوؤں سے بار بار گر رہی ہوں, بار بار گر رہی ہوں. اب اللہ جانے کو سیدہ میرا تو جگر پھٹ رہا ہے, میں کیسے جملہ پڑھوں. 7ویں بار علی کی بیٹی گری تھی, یا بی بی کے ہاتھ گردن کے پیچھے بڑھے تھے, کسی نے زینب کی کلائیوں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھنا تھا تڑپ گئی, رو کری ہاتھ بھی سے کر, میں عباس کی بہن ہوں. آواز آئی آ تجھے بابا سوار کرانے آیا ہے, اور میں نجم چھوڑ کے آ گیا, اور تجھے تو پیدل چلنے کا طریقہ نہیں آتا, اور ریگستانوں پہ اونٹ پہ کیسے. کوفے میں, جس کوفے میں بابے کی شاہی دیکھنے گئی, یہ بدے ہاتھ جتنے ظاہر بیٹھو گواہی دینا. کربلا سے کوفہ آج کوئی سفر نہیں, 1 گھنٹہ 45 منٹ کربلا سے کوفہ. اس دور میں رستہ مشکل بھی ہو تو کتنا ہوگا, کتنا ہوگا, بہت بھی ہوگا. دور دراز کا سفر تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ 2 راتیں اور 1 دن تھے کربل سے کوفہ. 10 محرم گھوڑے کی زین سے اتارا حسین. اب مجھے نہیں پتا, میں پڑھ دوں گا, تم سنو نہ سنو. 10 محرم عصر کے وقت گھوڑے کی زین سے حسین گرے.
مغرب کے بعد انہوں نے زینب کا خیمہ لوٹا، رات کو یہ علی کی بیٹیوں کو لے کے کربلا سے نکلے ہیں۔ اللہ جانے ان بغیرتوں نے کیسے دوڑائے ہیں اونٹ کہ کوفے میں فجر کی اذان ہو رہی تھی یا زینب کا اونٹ کوفے کی گلیوں میں آ گیا۔ میں نے بڑا ڈر کے پڑھا ہے، یا میں مر جاؤں گا یا کوئی سننے والا مر جائے گا۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ ادھر آدھی رات کو کربل سے نکلے، فجر کی اذان ہو رہی تھی یا علی کی بیٹی کا اونٹ کوفے میں آ گیا۔ جس بندے نے ماتم نہیں کیا اب کلیجہ سنبھالے۔ میں تمہیں بتاؤں یہ اونٹ کیسے آئے تھے۔ مقتل لکھ دیا ان بغیرتوں نے اونٹوں کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا، انہوں نے اونٹوں کو گھوڑوں کے ساتھ اڑایا۔ اونٹوں پہ مائیں بیٹھی تھی، ماں کی گردنوں کے ساتھ بچے تھے۔ یہ اونٹ کو تازیانہ مارتے، تازیانہ بچے کو لگتا، بچہ ماں کے گلے سے باہر چھوڑتا، بچہ کربلا کی زمین میں گرتا، پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا، ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ، اصغر کا صدقہ، قاسم کا صدقہ۔ بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی، بچے گرتے گئے، زینب گرتی گئی۔ ایک ایسا موڑ آیا، سجاد کی آواز آئی، اللہ قافلہ لو، میرا بیٹا نہیں گرا، سکینہ گر گئی، حسین گرے۔ ایک منٹ دینا مجھے باجی، ایک منٹ۔ اب میرا بیٹا نہیں گرا، اب میری بیٹی گر گئی ہے۔ سید زادہ تشریف لے آیا، مرشد سے اجازت مانگ کے جملہ پڑھنا لگتا ہوں۔ مولا سجاد نے فرمایا او بے غیرت، اب میری غیرت کا مسئلہ ہے، اب میرا بیٹا نہیں گرا، اب میری بیٹی گر گئی ہے۔ اس کا تو یہی رخ، میں سکینہ کو لے کے آتا ہوں۔ اس بے غیرت نے ہاتھ میں تازیانے کو گھمایا، اس نے گھوڑے کو دوڑایا۔ سکینہ ریت کے ٹیلے میں لیٹی تھی، یہ قریب آیا، رو کہتی نہ مارنا، نہ حسین کی بیٹی، نہ مارنا، میں اکبر کی بہن، غلط کروں مر جاؤ۔ اس بے غیرت نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ، میرے گھوڑے کے آگے دوڑ۔ سکینہ بار بار گرتے، رو کے کہتی بابا تیری سکینہ